أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. بات ظاہر ہو گئی کہ معاملہ عورتوں کی طرف سے تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے قید سے رہائی کے لیے شرط لگائی کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کی جائے اور میری براءت کا اظہار کیا جائے. ایسا ہوا. عزیز مصر نے یہ معاملہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وجہ بیان کی کہ ذالک لیعلم، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لیعلم، تاکہ عزیز مصر اس بات کو جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیب، لم اخنہ بالغیب، کہ یقیناً میں نے عزیز مصر کے عدم موجودگی میں، بالغیب عدم موجودگی میں نے عزیز مصر کی آبرو کے اندر، عزیز مصر کی آبرو میں دست اندازی نہیں کی، دست اندازی نہیں کی. جان لے یہ بات عزیز مصر کہ میں نے لم اخن ہوں، خان یخون خون، قال یقول قول، لم اخن، لم اقل، لم اخن، لم اخن ہوں، تاکہ جان لے عزیز مصر کہ میں نے لم اخن ہوں، عزیز مصر کی آبرو میں دست درازی، خیانت نہیں کی، بالغیب، اس کی غیر موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں. اور وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یقیناً اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کی فریب کو چلنے نہیں دیتا. لا یہدی، یہ زیادہ اچھا ترجمہ ہو گیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، یقیناً چلنے نہیں دیتا اللہ تعالی، چلنے نہیں دیتا. قید الخائنین، خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو چلنے نہیں دیتا. اور یہ ہوا، زلیخا نے مکر اور فریب کیا اپنی شوہر کی غیر موجودگی میں، اور یوسف علیہ السلام کو اپنے اوپر دست اندازی کا موقع دینا چاہا. یہ خیانت تھی. اور دیکھو اس خیانت کی اللہ تعالی نے قلعی کھول دی، اس خیانت کی قلعی کھل گئی، اور زلیخا کا یہ عیب اور مکر اور فریب واضح ہو گیا کہ اس نے غلط کیا تھا. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. دیکھو زلیخا کا یہ مکر و فریب کیا ہوا، اس کی قلعی کھلی، اس کی راز کھل گیا، کیونکہ اس نے خیانت کی تھی. اور اللہ تعالیٰ ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ پیٹ پیچھے کسی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. تو بس یہ آیت یاد رکھیے گا کہ ایک وقت ایسا ضرور آ جائے گا کہ جس میں ان کی ذلت اور رسوائی آ جائے گی. کیونکہ ان اللہ، قرآن کریم کی آیت محکم ہے، مضبوط ہے اس معاملے میں کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. تو کبھی بھی پیٹ پیچھے خیانت نہ کرو. آپ کے ساتھی ہیں، کمروں میں رہتے ہیں آپ لوگ، وہ موجود نہیں ہے، بیچارے کا موبائل غائب ہو گیا، بیچارے کے پیسے غائب ہو گئے. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. وہ آپ کے کمرے میں موجودگی کو، آپ کے وجود کو، ایک دوسرے کے وجود کو ایک کمرے کے اندر کیا سمجھ رہا تھا؟ محافظ،
نگران کہ میں نہیں تو میرا ساتھی تو ہے نا، اور دوسرا ساتھی سمجھتا ہے کہ وہ نہیں تو میں تو ہوں نا، یہ تھا۔ اور اس کی غیر موجودگی میں آپ نے خیانت کر دی، اس کا بکسا کھول دیا، اس کے پیسے لے لیے، اس کا موبائل لے لیا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات سے یہ آپ استنباط مسائل نکال سکتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کسی کے ساتھ خیانت کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اس فریب کو کبھی راہ دکھائے گا نہیں، چلے گا نہیں اس کا فریب، ایک نہ ایک دن راز کھل جائے گا۔ ایسے کئی واقعات آپ کے سامنے بھی ہوں گے اور ہمارے سامنے بھی ہیں۔ تو خیر دیکھیں، زلیخا کا راز کھل گیا، زلیخا کا فریب واضح ہو گیا، پتہ چل گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے، حالانکہ پیغمبر ہے، اس عصمت اور پاک دامنی کو اپنی ذات کے ساتھ منسلک کر کے بیان نہیں کیا، اپنی ذات میں اس عصمت کو شامل نہیں کیا، بلکہ اس عصمت اور پاک دامنی کو منسوب کیا اللہ کی طرف۔ یہی پیغمبر کی اعلیٰ شان ہوتی ہے۔ کہنے لگے وما ابرئ برأ یبرئ، باب تفعیل سے پڑھ لیجئے، وما ابرئ نفسی، میں اپنی ذات میں برات کا اظہار نہیں کرتا کہ میں عصمت سے بری ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں اپنی ذات میں یہ نہیں کہتا کہ میری ذات بری ہے۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنی ذات کو اس چیز سے بری نہیں کرتا کہ میں معصوم ہوں اور میں کسی قسم کی بھی کوتاہی نہیں کرنے والا ہوں، میں اس سے اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ ہر آدمی کا نفس وہ اس کو بری بات بتلاتا ہے، ہر آدمی کا نفس اس کو بری بات بتلاتا ہے، یہ نفس امارہ ہے، بری بات بتلائے گا، ہر نفس انسان کا اس کو بری بات سجھائے گا اور سمجھائے گا، حکم دے گا، الا ما رحم ربی، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو، جس پر میرے رب کا فضل ہو، تو وہ نفس اس کو برائی کی بات نہیں سجھائے گا، نہیں بتلائے گا، یعنی امر بالسوء ہوگا ہی نہیں، امر بالسوء ہوگا ہی نہیں۔ اور انبیاء کا نفس وہ امر بالسوء سے خالی ہوتا ہے، انبیاء کا نفس امر بالسوء سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنے فضل سے انبیاء کو نفس امارہ نہیں دیتا، یہ فضل ہے اس رب کا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہونے کی حیثیت سے انبیاء میں شامل تھے، تو لہذا آپ کا نفس بھی امر بالسوء پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ آپ کا نفس امر مطمئنہ تھا۔ انبیاء کا نفس کیا ہوتا ہے؟ امر مطمئنہ، نفس مطمئنہ۔ انبیاء کا نفس کیسے ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ الا ما رحم ربی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس کو نفس مطمئنہ دے دے، یہ رب کائنات کا فضل ہے۔ اسی بات کو حضرت یوسف علیہ السلام بطور شکریہ کے کہہ رہے ہیں، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ جس پر اللہ کا فضل ہو اس کو یہ نفس امارہ نہیں دیتا، جیسے انبیاء کو نہیں ملتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اس نفس امارہ سے کیا تھے؟ پاک تھے۔ ان ربی غفور رحیم، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی نفس امارہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، اور اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے نفس مطمئنہ دیتا ہے۔ اس دو نفس کے علاوہ ایک نفس اور ہوتا ہے جس کو نفس امارہ کے بعد انسان کو اپنے کیے پر ندامت اور خفگی
اور پشیمانی آ جاتی ہے تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس. اور اس نفس لوامہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار اور معافی کو طلب کرتا ہے، گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو اللہ رب کریم اس کے نفس کو لوامہ سے پھر مطمئنہ میں بدل دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے ان گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور اس پر مہربانی فرما دیتے ہیں. ان ربی غفور رحیم، ان ربی غفور رحیم. یہ ہے نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کے درمیان ایک کیفیت کہ ملامت آ جائے، دل میں افسوس پیدا ہو جائے، اظہار ندامت کر بیٹھے، اظہار پشیمانی کر بیٹھے، تو رب کائنات کے فضل انشاءاللہ اس کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اب گناہوں سے معفو اور مغفرت کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں بھی ہم بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بری نہیں کرتے اس بات سے، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں بھی ہمارے اس نفس امارہ کو نفس لوامہ کر کے نفس مطمئنہ سے بدل دے. سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا یہ، ہم بچیں گناہوں سے، اور اگر ہو جائے تو معافی مانگیں اور اپنے نفس کو لوامہ بنائیں. یہ بات پوری ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس بات کو مکمل کرنے کے بعد بادشاہ ملک المصر نے کہا کہ اب چھوڑیے، عزیز مصر کے پاس ان کو رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تک یہ عزیز مصر کی ماتحتی میں رہے، اب ان کو چاہیے کہ ان کو اب میرے پاس لے کر آؤ. یہ بندہ، یہ شخص بڑا مخلص نظر آتا ہے. وقال الملک، بادشاہ مصر نے کہا ایتونی بھی، ان کو ذرا میرے پاس لے آؤ، ان کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، تاکہ میں ان کو اپنے کام کے لیے خالص کر لوں. ابھی عزیز مصر کے پاس نہیں، یہ بادشاہ مصر کے پاس رہیں گے. وقال الملک ایتونی بھی استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا لے آؤ ان کو، تم جاؤ، تم سب ان کو میرے پاس لے آؤ. استخلص یستخلص باب استفعال سے استخلص متکلم کا صیغہ ہے، تاکہ میں ان کو خالص بنا لوں، لنفسی، اپنی ذاتی کاموں کے لیے، اپنی رعایا کے اور اپنی سلطنت کے کاموں کے لیے بنا لوں. لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبری کے بعد اور آپ کی براعت کے بعد آپ کو لایا گیا. اچھا، عجیب بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو بادشاہ کے پاس پہنچ کے بھی یہ شرط لگا سکتے تھے کہ پہلے میری برات کا اظہار کیا جائے، لیکن انہوں نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا. معلوم ہوا، یاد رکھیے، معلوم ہوا کہ انسان کا اگر کسی بات پر اس پر تہمت آ جائے اور اس کو کسی عیب سے جو اس میں عیب نہیں تھا کوئی شخص عیب لگا دے، تو اس شخص کو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ مجھ سے یہ عیب دفع اور رفع کیا جائے. جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کی کوشش کی کہ جو مجھ پر عیب لگایا گیا ہے اس عیب کو دفع کرو، پہلے ہٹاؤ، پھر میں قید خانے سے. اور یہ براعت اس براعت سے زیادہ بہتر ہے کہ جب انسان رہا ہو جائے تو رہا پانے کے بعد کہتا ہے اب بھی میں اگر ایسے ہی بولتا رہوں گا تو کوئی بات نہیں، اب تو میری رہائی ہو ہی گئی ہے، اب تو رہا ہو ہی گیا ہوں میں، لیکن اب بھی میں اگر مکرتا رہوں تو اچھا ہی ہے. تو اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ نہیں، وہ براعت اس میں پھر بھی یہ علت ہے کہ لوگ مجھے مکمل طور پر اس سے بری نہ سمجھے اور یہ کہے کہ یہ ویسی ضدی ہے، مانی نہیں رہا، چھوڑ دو. تو آپ نے قید سے رہائی سے ہی انکار کر دیا تھا، کیونکہ یہ براعت اور یہ اظہار عفت اور پاک دامنی یہ زیادہ ہوتی بنسبت کس کے رہا کے بعد اگر یہ کوشش کرتے. تو انسان کو اپنی پاک دامنی عفت کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی شخص اس پر عیب نہ لگائے، اور اگر عیب لگ جائے تو یوسف علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ اس عیب کو رفع کرنے کی کوشش کرے. فائدہ بتا دیا میں نے آپ کو. وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه يكلم تکلیم، بات چیت کرنا. فلما كلمه، جب اس بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، قال، کہنے لگا بادشاہ، انک اليوم، یقیناً آپ آج کے روز، لدینا، ہمارے درمیان، مکینون، معزز،
امینون معتبر کہلائیں گے. آج آپ کے اس خواب کی تعبیر، تدبیر اور تبشیر سے ہم اتنے خوش ہوئے ہیں کہ ہم نے یقیناً یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ آپ غیر معمولی شخص ہیں. کون ہے؟ غیر معمولی شخص ہے، معمولی آدمی نہیں ہیں آپ. قال انک اليوم، کہنے لگا کہ انک یقیناً آپ اليوم آج کے روز لدینا ہمارے درمیان مکینون امینون، کیسے؟ معزز اور معتبر. پھر بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ نے جو خواب کی تعبیر بتائی ہے اس خواب کی تعبیر کے لحاظ سے اس قحط سالی کا اہتمام کرنا اور اس کا تدارک کرنا یہ بہت اہم کام ہے. اس کو تو بڑے اہتمام سے ہونا چاہیے. اس کی ذمہ داری کس پر لگائے؟ آپ نے کہا 7 سال قحط ہوگا. 7 سال قحط کو سنبھالنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ تو بہت بڑا کام ہے. کیا کریں اس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے مامور کر دیجئے، مجھے مامور کر دیجئے ملک کے خزانے پر، ملک کی خزانے پر مجھے مامور کر دیں. انی حفیظ علیم، یقیناً میں آمد خرچ کی حفاظت کرنے والا اور اس کے حساب کتاب کو خوب جاننے والا ہوں. انی حفیظ علیم، یقیناً میں کیا کرنا ہے کس کام میں؟ اس آمد اور خرچ کو کی حفاظت کرنے والا، اس کا نگران، علیمون اور حساب کتاب کو خوب جاننے والا ہوں. آپ مجھے اپنے ملک کے اس خزانوں پر کیا کر دیں؟ مامور کر دیں. معلوم ہوا اس سے مسئلہ نکلا. کیا مسئلہ نکلا؟ چلیے بتائے گا. مسئلہ نکلا بادشاہ طلب تھوڑی کی، ابھی بادشاہ تو اللہ خود بنائے گا ان کو میرے بھائی. ابھی تو خزانے مانگے انہوں نے. اور کیا اس آیت سے خبر ملی؟ بچے تو بتا، بڑے غور سے لکھ رہا پڑھ رہا ہے میرا بچہ. بتاؤ تم سب سے آخر والے، بتاؤ کوئی ہے وہ بتاؤ. اس سے پتا چلا کہ انسان اگر کسی بات کو، کسی کام کو اس کی معلومات اور اس کی تعلیم رکھتا ہے نا، تو اس کو خود سے اس کام کے کرنے کا اظہار کر دینا چاہیے. ایک شعبہ ہے آپ کو جانتے ہیں، آپ اس کے عالم ہیں، سمجھدار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں اس کے، اور کسی جگہ پر ضرورت پیش آ رہی ہے تو چپ رہنا مناسب نہیں ہے. آپ خود بتا دیں کہ میں یہ کام سر انجام دے سکتا ہوں، آپ مجھے موقع دے دیں. میری ایجوکیشن ہے، میں یہ کام کر لوں گا، آپ مجھے موقع دیں. میری تعلیم ہے بھائی، کر لے گا. ایسے ہنس رہا ہے. یہ معلوم ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اظہار اس لیے کر دیا کہ پیچھے رہنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ اس میں رعایا کی، مخلوق کی، خلق کی بھلائی تھی. یاد رکھیے، بشرط یہ کہ یہ کام انتخاب کرنا، بیچ میں رہ گئی بات، انتخاب کرنا اپنی ذات کا، یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کے اندر اپنی ذات پروری نہ ہو، اپنی نفس پروری نہ ہو، بلکہ خلق پروری ہو، خلق کا خیال ہو، تو پھر اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہے. اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہے، پیچھے رکھنا مناسب نہیں. ایک جگہ امامت کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، بھائی امام صاحب چاہیے، سب پیچھے ہیں، کوئی آ ہی نہیں رہا. اور اس شخص کو پتا ہے کہ یار میں تو عالم ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں امام کو، میرا پیچھے رہنا مناسب نہیں ہے. آگے آ کے نماز پڑھا ہے بھائی، نماز پڑھا ہے. کیسے لگا؟ سمجھ گئے؟ ایک مسئلہ ہے، لوگ اس مسئلے کے لیے پریشان ہیں، اور درمیان میں ایک عالم شخص بیٹھا ہوا چپ، کہہ رہا یار میں کیا بولوں، چپ. یہ غلط ہے. اس کو مسئلہ پتا ہے تو مسئلے کو واضح کر کے ان سب کی اس پریشانی کو دور کرنا اس پر ضروری ہے. پیش کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اس میں علامہ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ میں علامہ کیوں بنوں. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو خود سے بھی کوئی کام کرنے میں کوئی حرج
نہیں ہے اگر وہ منصب اس کے پاس موجود ہے اور وہ عہدہ اختیار کر سکتا ہے اور اس میں خلق کو فائدہ ہے، مخلوق کو فائدہ ہے تو کر لے. ذات انسان کی نفس پروری نہ ہو، بس مخلوق کی پروری ہو، مخلوق کی کا خیال ہو، پھر صحیح ہے. قال اجعلنی، معمور کر دے مجھ کو علی خزائن الارض، زمین اب ملک کے خزانے پر. ارض سے مراد اس کا ملک ہے مصر، ملک کے خزانے پر، زمین نہیں مراد لے لینا، ملک کے خزانے پر کیا کر دو؟ مجھے کر دو. انی حفیظ علیم. کذالک مکننا لیوسف، بس خزانے آ گئے، بادشاہت آ گئی. اور بھائی بادشاہ بالکل، اب کیا ہوا جب خزانے دے دیے بادشاہ نے، بیت المال دے دیا بادشاہ نے، خزانے دے دیے، تو سارا اختیار کس کے پاس آ گیا؟ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا. بادشاہ کیا ہو گیا؟ بادشاہ کیا بن گیا؟ بادشاہ بے اختیار ہو گیا، کیونکہ خزانے جس کے پاس ہوں گے تو سارا کام تو اسی کا ہے نا بھائی، سارے ملک کو چلانا اب اس خزانوں سے اسی کا تو کام رہ گیا. بادشاہ تو بے اختیار رہ گیا، بس وہ تو اب سوچتا ہی رہے گا نا کہ بھائی یوسف خزانے میں سے کچھ دیں گے تو ہم خرچ کریں گے، کیونکہ سارا ذمہ داری میں اس پر ڈال چکا ہوں. اب وہ بغیر اس کے اپنی علم اور فراست کے بغیر وہ یہاں وہاں خرچ کرے گا ہی نہیں، تو بادشاہ بے اختیار ہو گیا. گویا کہ ایک طریقے سے ضمناً بادشاہت مل گئی، مصر کی آ گئی بادشاہت. یہ ہے رب کائنات کے فیصلے، یہ ہے رب کائنات کی حکمتیں، یہ ہے رب کائنات کی قضا اور قدر کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ کیسی تکلیف برداشت کرتے رہے. اور دیکھیے ابھی آگے آیت بتائے گی، کنویں کی تاریکیوں میں رہے، کنویں کی قید میں رہے، تاریکیوں میں رہے، عزیز مصر کی ماتحتی میں قید رہے، پھر اس کے بعد قید خانے میں آپ قید رہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور آج اب یہ ہو گیا کہ وَكَذَلِكَ، جس طرح انہوں نے قید و بند کی زندگی گزاری کنویں میں، عزیز مصر کی ماتحتی میں اور جیل خانے میں، اسی طرح اب ہم نے مکنہ اختیار دے دیا لیوسف، یوسف کو فی الارض، ملک میں، عرض کا ترجمہ ہم زمین سے نہیں کر رہا، ملک میں اختیار دے دیا. مکنہ، قدرت دے دی، تمکین دے دی. یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ جہاں وہ چاہے رہے سہیں، کہ اس ملک میں جہاں وہ چاہے رہے سہے. دیکھیں کیا تھی قید و بند، یہ تھی مشکلات، کیسی مشکلات کو برداشت کرتے رہے، صبر جمیل کیا، فصبر جمیل، صبر جمیل اختیار کیا، شکوہ نہ لائے، شکایت زبان پہ نہیں لانے دی، ساری تکلیفیں برداشت کی. آج اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا کہ وہ قید کے بدلے میں کیسی رہائی دی کہ آج زمین میں، ملک میں جہاں چاہتے ہیں رہتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایسے جیسے بادشاہ رہتے ہیں، ایسے جیسے بادشاہ رہتے ہیں، بادشاہوں کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا. آج یوسف علیہ السلام ویسے ہی. یہ ہے اصل قضا اور قدر اللہ کی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انعام اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم. یتبوأ منہا، یتبوأ کے معنی ٹھکانہ ہونا، کہ رہے سہے وہ اس ملک میں، حیث یشاء، جہاں وہ چاہے. نصیب برحمتنا، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم متوجہ کر دیتے ہیں اپنی رحمت کو، من نشاء، جس پر ہم چاہتے ہیں، جس پر ہم. نصیب اصاب یصیب اصابۃ فهو مصیب، اصاب یصیب والے پہنچانے کے ہیں، لیکن یہاں میں نے بہتر ترجمہ کر دیا توجہ کرنے کے. ہم توجہ کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ، من نشاء، جس پر ہم چاہتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ کوئی یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کے اجر اور ثواب کو ضائع نہیں کرتے. یہ آپ کا پڑھنا لکھنا، دین پر ذہن لگانا، اعلیٰ جوارے، دماغ، آنکھیں، کان، ناک، سب اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو اس کا بدلہ دے گا، اجر دے گا اس کا. اور اجر دینے والی ذات ہے کیا؟ اجر دینے والی ذات کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے. تو ولا نضيع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کا اجر دنیا میں، میں دنیا کا لفظ لگا دیتا ہوں، دنیا میں ضائع نہیں کرتا، یعنی دنیا میں بھی ان کو راحت دیتا ہے
یسار کے ساتھ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو ملا، یا پھر یہ کہ دنیا میں ان کو راحت دیتا ہے قناعت اور رضا کے ساتھ، اگرچہ اس میں عیسار کیوں نہ ہو، اگرچہ اس میں عیسار تنگی کیوں نہ ہو، لیکن جب قناعت اور رضا آ جائے گی تو یہ عیسار اور یہ تنگی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، یا تو یسر دیتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو دیا، یا یہ کہ قناعت اور رضا دیتا ہے اس سر کے ساتھ، تنگی ہوگی لیکن پھر بھی قناعت ہوگی، رضا مندی ہوگی، اللہ سے راضی رہنا، یہ بھی تو بڑا کمال ہے دنیا کی زندگی میں۔ صرف تنگی کو دیکھ کر سوچنا کہ مجھے تنگی ملی ہوئی ہے، یہ کیوں ہے؟ تنگی ہے لیکن اگر اس میں رضا ہے، اس میں قناعت ہے، بس کامیابی ہے، یہ دنیا کی کامیابی ہے، دنیا کا اجر ہے۔ اور والأجر الآخرہ، آخرت کا اجر خیر، وہ تو بہت زیادہ بہتر ہے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وکانوا یتقون، اور جو پرہیزگار ہوتے ہیں ان کے لیے آخرت کا اجر تو کیا ہی بات ہے، وہ تو اجر ایسا اجر ہے جس میں خلود ہے، جس میں کیا ہے؟ خلود ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اجر کبھی ختم نہ ہونے والی چیز ہے۔ دنیا کا اجر تو پھر بھی اس میں فنا ہے، لیکن آخرت کا اجر تو اس کو تو بقا ہے، یہ انشاءاللہ ملے گا۔ یہ بات یہاں تک پوری ہوئی۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس ذمہ داری پر لگ گئے کہ خواب کی تعبیر کے مطابق 7 سال قحط نے آنا ہے، تو 7 سال آپ نے غلہ کی پیداوار میں خوب ہمت اور جوش و خروش کے ساتھ عملے کو کاموں میں لگایا اور خوب غلہ جمع کیا 7 سال کے اندر غلے کی انتہا کر دی ہر طرح سے۔ پھر 7 سال وہ آ گئے کہ جس میں قحط سالی کی طرف اشارہ تھا، ہر طرف زمین بنجر ہو گئی، بارشیں ختم ہو گئیں، دور تک بنجر معاملہ، فصلیں تباہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب اس 7 سال کی جو غلہ تھا جس کی حفاظت کی تھی آپ نے، اب اس کی ترسیل، اس کو چلانا شروع کر دیا، اپنے قوم کو، اپنے مصر کے لوگوں کو زیادہ دینے لگے، اور جو دور دراز کے لوگوں کو پتا چلا کہ ارے بھائی مصر کے اندر غلہ ہے اور بہت سستے داموں میں مل رہا ہے، تو لوگ دور سے بھی مصر آنے لگے۔ آپ نے ان کے لیے 1 اونٹ کی مقدار مقرر کی، فی فرد مناسب قیمت کے ساتھ۔ اس طرح مالک المصر، بادشاہ مصر کے بیت المال میں پیسے بھی جمع ہونے لگے، غلہ بڑی تعداد میں تھا، لوگ آ رہے تھے، غلہ 1 فی اونٹ 1 کو ملتا تھا اور مناسب داموں میں اس کو دے دیا جاتا تھا۔ یہاں غلے کے پیسے بھی آ رہے ہیں اور ساتھ اپنی رہائشی اپنے شہریوں کو غلہ بھی مل رہا ہے اور دوسروں کو بھی مل رہا ہے، پیسے بھی جمع ہو رہے ہیں اور ہر طرف خوشحالی ہے، یہ وقت ہوتے کیونکہ بہت زیادہ قحط سالی کا معاملہ تھا، آپ کے تمام بھائی بھی، یہ خبر وہاں بھی پہنچی تو یہ لوگ بھی روانہ ہوئے کہ چلے بھائی مصر چلتے ہیں اور وہاں پہنچ کر یہ غلہ حاصل کرتے ہیں۔ سنا ہے وہاں کا جو بادشاہ ہے اور وہ جو غلہ کی تحصیل کر رہا ہے بڑا نیک آدمی ہے اور بہت مناسب داموں میں دے رہا ہے، تو وہ لوگ بھی پہنچ گئے، وہ لوگ بھی 10 بھائی کے 10 بھائی کیا ہوئے؟ پہنچ گئے۔ وجہ اخوت یوسف، اخوہ جمع ہے اخن کی، اخوان بھی جمع ہوتی ہے، بھائی آ گئے یوسف کے، فدخلوا علیہ، وہ ان کے سامنے آئے، داخل ہوئے ان کے پاس، فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبری کی فراست کے لئے، آپ لوگوں نے تو بہت ساری باتیں کہیں، ایک نے کہا کہ بھائی اصل میں بھائیوں میں زیادہ تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یوسف چھوٹے تھے تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان میں تبدیلیاں زیادہ آ گئی تھی، کیونکہ چھوٹا جو ہوتا ہے نا، بڑے ہوتے تو اس میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے، بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام میں تبدیلی بہت تھی، لیکن بھائیوں بڑے تھے، بھائیوں میں تبدیلی زیادہ نہیں تھی، تو فعرفہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہم لہو منکرون، لیکن وہ لوگ پہچان نہ سکے، وہم لہو منکرون، انہوں نے ان کو نہیں پہچانا،
منکر مانے نہ پہچاننا، انکار کرنے کے معنی نہیں، نکرہ ہے، وہ نہ پہچان سکے، کیونکہ تبدیلی یوسف علیہ السلام میں بہت زیادہ تھی۔ یوسف نے پہچان لیا کہ وہی تو میرے بھائی آ گئے سب، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بات پتا تھی کہ اب ایسا ہوگا کہ میرے بھائی بھی آئیں گے، میرے اہل و عیال بھی پہنچیں گے۔ پہچان کر یوسف علیہ السلام نے اس کو اظہار نہیں کیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ جَهَّزَ يُجَهِّزُ، تجہیز، تیار کرنا، جہاز، سامان، جہاز کے معنی سامان، آپ جہیز کو جہیز بھی کہتے ہیں، سامان کہتے ہیں، تیاری کا سامان۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ جِهَازَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، جب تیار کر دیا ان کا بِجِهَازِهِمْ سامان، ان کا سامان تیار کر دیا، تو انہوں نے کہا بھائی تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو رہا تھا، سب قضا تھی۔ کہا کہ وہ ہمارے والد صاحب بھی ہیں اور ہمارے ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے چھوٹے بھائی کی طرف سے بھی ایک اونٹ غلہ دے دیں تاکہ ہم وہ لے جائیں اور ہم اس طرح سے اپنا گزر بسر کر سکیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بات تو منہ سے نکل گئی، ان کے بات منہ سے نکل گئی، جو پہچان تھی وہ مضبوط ہو گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر شروع کی کہ بھئی اچھا آپ کا بھائی ہے، لیکن ہمارے اصول و ضوابط کے تحت غائب کو نہیں دیتے جب تک کہ اس کو آپ حاضر نہ کر لیں۔ اگر تم یہ بات سچ کہہ رہے ہو کہ تمہارا ایک بھائی ہے، اللاتی بھائی ہے تمہارا، جو بھی اللاتی بھائی یعنی باپ شریک بھائی ہے تمہارا، تو تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ لیکن یاد رکھنا اب تم نے یہ بات کہہ دی ہے، اگر تم آئندہ آئے اور اگر تم نے اس بھائی کو نہیں لے کر آئے، ایک تو وعدہ کیا کہ میں تمہیں غلہ دوں گا، بھائی کو لے کر آؤ، پھر وعید بھی سنائی کہ اگر نہیں لے کر آئے تو میں سمجھوں گا تم نے پہلی دفعہ مجھ سے کیا بولا تھا، جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا، پھر میں تمہیں آئندہ غلہ نہیں دوں گا، میرے قریب بھی نہیں آنا۔ یہ وعید سنا دی، وعدہ بھی کر لیا، وعید بھی، اس بہانے سے کہ یہ اپنے بھائی کو لے آئے میرے پاس، اپنے بھائی کو، یعنی بنیامین تو ساتھ تھا ہی نہیں ان کے۔ چلو بھائی، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ۔ ارے یوسف نے کہا کہ تم لاؤ اپنے بھائی کو لے آؤ جو من ابیکم، جو تمہارا اللاتی بھائی ہے۔ کون ہے من ابیکم کا ترجمہ کر دو، اللاتی بھائی، کیا مانا؟ باپ شریک بھائی کو بولتے ہیں اللاتی، ماں شریک کو بولتے ہیں اخیافی۔ ماں شریک ہو، باپ الگ الگ ہو تو اس بھائی کو، بہن کو کیا بولتے ہیں؟ اخیافی بھائی بہن، ٹھیک ہے؟ اور باپ شریک ہو، باپ نے 2 شادیاں کی ہو اور دونوں سے بچے ہو تو آپس میں وہ کیا کہلائیں گے؟ اللاتی بھائی۔ تو کہنے لگے من ابیکم، تمہارے باپ شریک بھائی یعنی اللاتی بھائی کو لے کے آنا۔ الا، سن لو، اچھا الا ترونا، تم سے جو میں نے وعدہ کیا ہے نا، الا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ الا ترونا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ انی اوفی الکیل، میں پورا غلہ ناپ کے دیتا ہوں۔ انی اوفی الکیل، اوفا یوفی ایفان، میں پورا ایفا کرتا ہوں، کیل کا، ناپ کا۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہت زیادہ مہمان نواز ہوں، بہت بہتر مہمان نواز ہوں، میں بہت اچھا میزبان بھی ہوں۔ جیسا کہ تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ تم آئے اور تم سب بھائیوں کو ایک اونٹ میں نے غلہ دے دیا، تو وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، میں کیا ہوں؟ بہترین ضیافت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور سنو، وَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو لے کر نہیں آئے، وَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو لے کے نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَا كَيْلَ، آئندہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، میرے پاس سے غلہ نہیں ملے گا، اور قید سالی ہے، تمہیں دوبارہ آنا ہی پڑے گا کیونکہ غلہ ختم ہوگا، تو تم دوبارہ آؤ گے لینے کے لیے، پھر نہیں آنا میرے پاس، تم نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُونِي، میرے قریب بھی نہیں آنا، پھر میں تمہیں نہیں دوں گا۔ بھائیوں نے کہا قال سنراود عنہ اباہ، ہم اس کو ان کے والد سے مانگیں گے۔ سنراود باب مفعلہ سے راودا یراود مراودۃ، طلب کرنا، ہم طلب کریں گے اس کو، انہو بنیامین کو، بھائی کو، انہو کی ضمیر اخ پہ لوٹی ہے، اباہو ان کے والد سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ،
یقیناً ہم ضرور اس کی کوشش کرنے والے ہوں گے، یعنی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ والد صاحب راضی ہو جائے اور اس چھوٹے بھائی کو ہمارے حوالے کرے اور ہم آپ کے پاس لے کر آئیں۔ یہ وعدہ وعید ہو گئی۔ آگے کہا وقال لفتیان، فتیان فتح کی جمع ہے بمانے نوکر، غلام، خادم، خادم کو بولتے ہیں۔ وقال لفتیانہ، کہا اپنے نوکروں کو، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کا یہ بضاعہ، یہ سامان جو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے دیا ہے، معلوم دیتا ہے کہ وہ نقد نہیں تھے، وہ کچھ اور سامان تھا۔ اجعلوا بضاعتهم، رکھ دو ان کا یہ سامان، فی رحالہم، ان کے سامان میں، رکھ دو ان کا یہ سامان ان کے سامان میں، یعنی جو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے سامان دیا تھا، بضاعہ، یہ سامان فی رحالہم، ان کے کجاووں میں ہی، ان کے سامان کے اندر ہی ڈال دو۔ لعلہم یعرفون، تاکہ یہ لوگ اس کو پہچانے، اس کو پہچانے، ارے یہ تو وہی نقد تھا، یہ تو وہی سامان تھا جو ہم نے دیا تھا، اور پہچان کر وہ کیا کریں، تاکہ وہ اس کو پہچانے۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹے تو اس کو کیا کرے، پہچانے، اور پہچان کر یہ سوچنے لگ جائیں کہ واقعی عزیز مصر تو، اور یہ مطلب عزیز مصر تو بہت زبردست رحم کرنے والا اور بڑا ہی مطلب کرم نواز ہے، بڑا سخی ہے کہ اس نے ہمارا سامان بھی واپس کر دیا۔ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس اس لیے کر دیا سارے کہ اگلی دفعہ آنے میں ان کے پاس خریداری کرنے کا سامان ہو تاکہ یہ بھائی کو لا سکیں۔ اگر سامان نہیں ہوگا تو پھر یہ بیٹھے رہیں گے، بھائی آئے گا نہیں، تو یہ تدبیر کی کہ وہ پیسے، وہ سامان اسی میں ڈال دیا تاکہ اگلی دفعہ ان کو جب ضرورت پڑے تو اسی کو دوبارہ کیا کرے، استعمال کرے اور بھائی کو لے کر آئے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ کیا ہو، یہ واپس لوٹ آئے اور خریداری کے لیے، اگر کیونکہ میں سامان نہیں ہو بس۔